السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء، آیت نمبر 107، آیت نمبر 107۔ وما ارسلناک، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما أرسلناك وما ارسلناک إلا رحمة للعالمين إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایک آیت پڑھیں گے۔ اس میں کچھ لوگوں نے مبالغہ آرائی کی ہے، اس کا ازالہ کرنے کے لیے میں اور میرے ساتھی سب ہم آج ایک آیت کا مطالعہ کریں گے، اور ہمارے سننے والے ساتھی اس آیت کے حوالے سے ذرا توجہ اور دھیان سے انہماک ہو کر اس کو سنیں۔ آیت بھی آپ کے پاس پہنچ جائے گی، ترجمہ بھی اور اس کی تجوید بھی، اور تھوڑا سا اس کی تشریح کے حوالے سے جو مفسرین حق جو لکھا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اس کا تجوید کے حوالے سے تو یہ ہے، ابھی مسٹیک بھی ہو گئی ساتھی سے، واو کو موٹا کرنا ہے، ما کو لمبا کرنا ہے، چونکہ مد منفصل آ گئی ہے۔ مد منفصل کے متعلق میں نے آپ کو کئی بار عرض کیا ہے، بار بار سننے میں آپ کو آتا ہے نا مد منفصل، کیونکہ یہاں جو ساتھی موجود ہیں وہ تو سوال براہ راست کر سکتے ہیں، جو دور بیٹھے سن رہے ہیں بعض دفعہ ساتھی بتاتے بھی ہیں تو وہ سوال تو نہیں کر سکتے۔ تو مد منفصل کے متعلق یہ ہے کہ حروف مدہ ایک کلمے میں ہو اور حمزہ جو ہے وہ دوسرے کلمے میں آ جائے، یعنی پہلے کلمے میں حروف مدہ موجود ہو۔ حروف مدہ کہتے ہیں جن پر مد ہوتی ہے، جن پر کیا ہوتا ہے؟ مد ہوتی ہے۔ وہ تین ہیں: واو ساکن ما قبل، ڈاکٹر صاحب کدھر ہیں؟ واو ساکن ما قبل زما، واو ساکن ما قبل زما، یا ساکن ما قبل کسرہ، اور الف ساکن ما قبل فتح۔ الف ساکن ہو، الف کے اوپر جزم ہو، وضاحت ہو جائے، اور اس کے پیچھے آ جائے کیا؟ زبر۔ الف ساکن ما قبل فتح، یعنی الف ساکن ہو، اس پر جزم ہو، اور پیچھے والے حرف پر کیا ہو؟ زبر ہو، تو یہ حروف مدہ بنتا ہے۔ اسی طرح یا ہو، اس پر جزم ہو، ساکن ہو، اور اس کے پیچھے والے حرف پر کیا ہو؟ زیر آ جائے، تو اسے حروف مدہ کہتے ہیں، یعنی ان پر مد ہوتا ہے ایک الف کے برابر۔ اور اسی طرح واو ساکن ہو، پیچھے والے حرف پر زمہ ہو، پیش ہو۔ پیش کو ہم عربی میں زمہ کہتے ہیں، ہماری اردو زبان یا پنجابی میں پیش کہتے ہیں، تو یہ بھی حروف مدہ بنتے ہیں۔ یہ ان پر ہر حال میں مد ہوتی ہے، چاہے جو مرضی ہو جائے، ان پر ایک الف کے برابر یہ ایک سیکنڈ کے لیے مد کرنی ہے، نہیں کریں گے تو ان کا مخرج ادا نہیں ہوگا۔ تو یہ حروف مدہ ایک کلمے میں ہو اور حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے تو پھر اس کے اوپر مد منفصل، وہ جو سانپ کی طرح ایک لگا دی جاتی ہے، سانپ کی طرح، اسے کہتے ہیں مد منفصل۔ تو ماں ہے، ماں جو ہے ویسے حروف مدہ بن رہا تھا، دیکھو نا، ماں کے آگے الف ہے نا جی، الف یہ ساکن تھا اور پیچھے آگے زبر، حروف مدہ بن گیا۔ ہم نے یہاں ایک سیکنڈ کی مد کرنی تھی، لیکن اوپر جو ہے آگے ارسلنا میں جو پہلا حرف ہے وہ حمزہ ہے، حمزہ آ گیا دوسرے کلمے میں ارسلنا میں، تو اس کے اوپر پھر مد منفصل کو لگا دیا۔ تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ کتنے الف پڑھنا ہے؟ 2 الف یا 2.5 الف، 2 الف کے برابر ہم نے کھینچنا ہے۔ کیسے؟ وما، ایسے کرنا ہے۔ را کو موٹا کرنا ہے۔ کیا را پہ تخفیم ہوگی، را اگرچہ ساکن ہے مگر ما قبل کیا ہے؟ بولو، ابھی آنکھ نہیں کھلی، نیند میں ہے میرا خیال۔ ہاں، ما قبل فتح، اوصلنا کا، اس فتح کی وجہ سے را کو موٹا کریں گے۔
ارسلنا کا نون کے اوپر کھڑی زبر ہے، تھوڑا سا لمبا کریں گے، الا، ایک تو اس کو مضبوط پڑھیں گے، یہ چونکہ لام پر شد ہے تو مشدد جو حرف ہوتا ہے گویا کہ اس کو اس طرح پڑھا جائے جیسا کہ دو کے قائم مقام ہو جائے، دو حرفوں کے دو قائم مقام ہو جائے، تو اس کو کیسے پڑھیں؟ الا، الا کر کے پڑھیں گے، اور پھر آگے الف آ گیا ہے، یہ حروف کیا بن گیا؟ مدہ، تو تھوڑا سا مد کریں گے، رحمتن، رحمتن، اب را کو موٹا کریں گے، ہا، رح، رح، اب نون تنوین کے بعد لام آ گیا مشدد، لام کیا گیا؟ مشدد، تو یہاں ہو گیا ادغام، ادغام بغیر غنہ، ادغام بلا غنہ، ٹھیک ہے جی، تو اس کو لمبا نہیں کریں گے، لمبا نہیں کریں گے، ادغام ضرور کریں گے، رحمت للعالمین، ایسے کر کے رحمت تل، تل، رحمت یہ نہیں کریں گے، رحمت للعالمین، یہ ہے وہ مخارج، اللہ ہم سب کو ان کے مطابق پڑھنے کی توفیق دے۔ ترجمہ تو اس کا یہ ہے کہ وا منا اور ما منا نہیں، اور نہیں، ارسلنا کا کاف ضمیر ہے جو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے، ہم نے بھیجا آپ کو اللہ مگر رحمتن، رحمت بنا کر للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے۔ اعراب، اعراب القرآن، کبھی سنا اس کا، اس تفسیر کا نام؟ اعراب القرآن ایک تفسیر ہے، قرآن کی ترکیب نحوی، نحوی ترکیب کے موضوع پر یہ کتاب لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی؟ نحوی ترکیب کے موضوع پر یہ کتاب لکھی ہوئی ہے، تقریباً تمام کتابوں میں رحمتن کو ارسلنا کا مفعول لہو بیان کیا گیا ہے، یہ بات یاد کر لینا بھائی، اقبال صاحب اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے، یعنی جتنے بھی کتب اس حوالے سے ہیں، رحمتن کے حوالے سے، وما ارسلناک الا رحمتن کے حوالے سے، ان تمام کتب میں یہ بات لکھی ہے لکھنے والوں نے اور علماء حق نے کہ ارسلنا کا مفعول لہو بیان انہوں نے کیا ہے، ارسلنا کا مفعول لہو۔ اچھا آگے سنیں، وہ بات واضح ہو جائے گی۔ بعض کتابوں میں دوسری طرح کی بھی بیان ہوئی ہے، وہ بھی آخر میں ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ، تو جن کا ذکر آگے آ رہا ہے، نحو کا مسلمہ قاعدہ ہے کہ مفعول لہو جس فعل کی علت بیان کر رہا ہو اس فعل کا اور مفعول لہو کا فاعل ہوتا ہے، ایک فاعل ہوتا ہے، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یہ گرامر ہے، بھائی اقبال سمجھ رہے ہوں گے، ڈاکٹر صاحب کو بھی سمجھ آ رہی ہوگی کہ یہ قاعدہ ہے کس کا؟ نحو کا، صرف کا نہیں، نحویوں کا، نحویوں کا قاعدہ ہے کہ مفعول لہو جس فعل کی علت بیان کر رہا ہو نا، فعل کسے کہتے ہیں؟ کام کو، فعل کسے کہتے ہیں؟ ذرا سمجھتا کہ ذرا آسانی، فعل کہتے ہیں کام کو، ٹھیک ہے، اور فاعل کرنے والے، مفعول، ٹھیک ہے جی، تو مفعول لہو، ٹھیک ہے جی، مفعول لہو جو ہے اس کا جس فعل کی علت یعنی جس کام کی علت، حجت، دلیل بیان کر رہا ہو تو اس فعل کا مفعول لہو ایک فعل ہوتا ہے، جیسا کہ مثال کے ساتھ ضربت زیدن تادیبن، سمجھ آ گئی؟ میں نے زید کو ادب سکھانے کے لیے مارا، اس مارنے والا اور ادب سکھانے والا ایک ہی ہے، ٹھیک ہے جی، مارنے والا کون ہے؟ زید ہے نا، تو ادب بھی تو وہی سکھا رہا ہے نا، تو ایک ہو گیا، ٹھیک ہے جی، اور اسی طرح یہاں بھیجنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے اور رحم کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ، وما ارسلناک کا آگے سمجھ، زیدن ضربت زیدن تادیبن، مارنے والا زید، تہذیب سکھانے والا بھی زید، وما ارسلناک کا بھیجنے والا کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو،
تو رحم کرنے والا بھی کیا ہوگا؟ آگے سمجھ بات، اور مزید اس کو کھولتے ہیں۔ مسئلہ واضح ہو گیا، یہ جو مبالغہ آ رہی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت ہیں، رحمت بنا کر بھیجے گئے، مگر رحمت کس نے کی؟ اللہ کی رحمت ہے بالخصوص اہل ایمان پر اور پوری انسانیت پر۔ یہاں لفظ آیا ہے عالمین کا، تو پورے عالمین پر اللہ کی یہ خصوصی رحمت ہے، جو اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے کہ اس نعمت کی قدر، شکر گزاری، اور اس نعمت کو جس نے اپنا لیا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ یہ اللہ کی خصوصی رحمت ہے کہ اللہ پاک نے اس بیچاری انسانیت پر، ان جہانوں پر اپنی ایک خاص رحمت کر کے محمد رسول اللہ کو مبعوث فرمایا۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ اللہ کی رحمت ہو گئی ایک بات۔ اچھا جی، بھیجنے والا بھی اللہ اور رحم کرنے والا بھی اللہ۔ چنانچہ معنی یہ ہوگا کہ ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر جہانوں پر رحم کرنے کے لیے، جو میں نے تشریح کر دی آپ کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی وجہ اللہ تعالیٰ کا جہانوں پر رحم کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو بھیجا ہے جہان والوں کے لیے، تو کیا ہے؟ اللہ کا رحمت کرنا، رحم کرنا ہے اللہ کا۔ اللہ کو ترس آ گیا اس اجری انسانیت پر۔ جب اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا ہے، کئی بار سن چکے ہیں، مکہ کی پوزیشن کیا تھی؟ ہر قسم کی برائی، معاشرہ تباہ ہو چکا تھا، زنا عام تھا، چوری عام تھی، بدماشی عام تھی، رہزنی عام تھی، قتل و غارت کا بھرمار تھی، اور دشمنی در دشمنی، اور بہت بڑی بیماریاں اس قدر ہو چکی تھی کہ لوگ جو ہے روحانی جسمانی مریض ہو چکے تھے۔ تو اس اتنے بڑے مرض میں اللہ کو ترس آ گیا، یہ قوم میری، یہ میری انسانیت، یہ میری مخلوق بیمار ہو چکی ہے۔ تو اللہ نے ان کے علاج کے لیے جو ہے طبیب بھی اتنا بڑا بھیج کر رحمت فرما دی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہو گیا، آگے چلیے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں، انہوں نے فارسی میں لفظ لکھے ہیں، تو وہ لکھتے ہیں ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر جہانوں پر مہربانی کی وجہ سے۔ یہ کن کا ترجمہ ہے؟ شاہ ولی اللہ۔ اور شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے جو ترجمہ کیا ہے وہ یہ کیا ہے، تو جو ہم نے بھیجا سو مہر، یعنی مہربانی کر کر جہان کے لوگوں پر۔ یہ شاہ عبد القادر کا ترجمہ ہے۔ تو مفسر ابو سعود نے فرمایا اے ما ارسلناک بما ذکر لعلت من العلل الا لرحمت الواسعۃ للعالمین قاطبہ۔ ٹھیک ہے جی، انہوں نے یہ لکھا ہے، وہ اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں ہم نے تجھے مذکورہ وحی دے کر کسی بھی وجہ سے نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں پر اپنی وسیع رحمت کی وجہ سے۔ یہ ساری باتیں کس کی طرف جا رہی ہیں؟ اللہ۔ چلو آگے چلتے ہیں۔ امام المفسرین طبری نے فرمایا وما ارسلناک یا محمد الا رحمتا لمن ارسلناک الیہ من خلقی، اور ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے نہیں بھیجا مگر اپنی مخلوق میں سے ان لوگوں پر رحم کے لیے جن کی طرف ہم نے تجھے بھیجا ہے۔ یعنی جس قوم کی طرف بھیجا ہے ان پر ہم نے رحمت کی ہے۔ تو مکہ والوں کے پر طرف بتا دیں۔ چلیے جی آگے پھر لکھتے ہیں، پھر امام طبری نے للعالمین کی تفسیر میں اس قول کو ترجیح دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی وجہ مومن کافر سب پر رحم ہے۔ یہ ذرا نقطہ سمجھنے والے، یعنی کافر ہو یا مومن، تو للعالمین تو سبھی آتے ہیں نا، للعالمین سب پر جو ہے وہ رحم ہے
کہ جو آپ پر ایمان لائے، ہاں البتہ فرق یہ ہے جو آپ پر ایمان لائے گا اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں رحمت لکھی جائے گی، اور جو آپ پر ایمان نہیں لائے گا وہ دنیا میں ان عذابوں سے محفوظ نہیں رہے گا جو پہلی امتوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کو جھٹلانے کی وجہ سے نازل ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، مگر ایک بات یہاں بڑی اہم ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، مفسرین نے لکھی مسئلے پہ پہلے قومیں جو تھیں، جس آنے والے جو نبی آتا تھا اپنے اپنے وقت میں، تو اس کی قوم جب جھٹلاتی تھی تو ان قوموں میں جو عذاب آئے تو ان میں سے بعض کو زمین میں دھنسا دیا گیا، بعض کی شکلیں بدل گئیں ہے جی، اور بعض جو ہے ان پر آندھیاں آئیں، طوفان آئے، اور بعض پر جو ہے پتھر برسے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، یہ ایک ترکیب تھی جو نحویوں کے نزدیک تھی، اور ایک ترکیب نحوی یہ ہے کہ رحمتن، حال رحمتن کیا ہے؟ حال بمانا اسم فاعل برائے مبالغہ ہے، یہ ذرا نقطہ یاد کرنا، رحمتن حال ہے بمانا اسم فاعل برائے مبالغہ، جس طرح کہتے ہیں زید عدل، زید عدل، کہ زید عدل ہے، یعنی اتنا عدل ہے کہ گویا سراپا عدل ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو آگے چلیں، پھر یہ ارسلنا کا میں ضمیر فاعل، یہ جو ضمیر فاعل ہے یعنی ہم سے بھی، ہم سے، یہ فاعل ہم سے بھی حال ہو سکتی ہے، ضمیر فاعل ہم سے بھی فاعل ہو سکتی ہے، اور ارسلنا میں ضمیر کاف سے بھی یہ پہلی صورت میں معنی یہ ہوگا کہ ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر اس حال میں کہ ہم نے جہانوں کے لیے سراسر رحمت بنا کر بھیجا ہے، یہ ہو گیا۔ اور دوسری صورت میں یعنی ارسلنا میں ضمیر کاف کے حوالے سے تو یہ ہوگا کہ ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر اس حال میں کہ تو جہانوں کے لیے سراسر رحمت ہے، جیسے زید عدل۔ ٹھیک ہے، اچھا، پہلے معنی جو مفعول لہو والا معنی ہم نے کیا، وہ معنی اور یہ معنی ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہانوں پر رحم کی وجہ سے مبعوث کرنا، اور اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں بھیجنا کہ اس کی ذات پاک تمام جہانوں کے لیے سراسر رحمت ہے، دونوں مفہوم ایک ہی ہیں۔ وہ کیا؟ سورۃ فاتحہ میں رب العالمین اور الرحمن الرحیم کے اکٹھے بیان سے واضح ہے۔ دوسرا معنی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں بھیجا کہ آپ جہانوں کے لیے سراسر رحمت ہیں، بھی درست ہے کہ آپ مومنوں کے لیے تو دنیا اور آخرت دونوں میں سراسر رحمت ہے کہ نہیں؟ اور قرآن میں پھر دلیل دی ہے اس کی کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یعنی مومنوں پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ ظاہر بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی رحمت بھی ہے، خود رحمت بن کے آئے، تو اس نعمت، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، جو اس نعمت کو قبول کر لے اور پھر اس نعمت کا شکریہ ادا کرے، اس نعمت پر ایمان لائے، تو پھر وہ کامیاب تو ہو گیا، دنیا بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی۔ ٹھیک ہے، ایک ہی بات ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صفت ہے، اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہت ساری خوبی کچھ دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ہٹ کر جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر اللہ نے رکھی تھیں، ان میں سے ایک یہ تھی کہ وہ مومنوں پر بہت شفقت کرنے والے، بڑے ہی مہربان، اور اس کے متعلق تو آپ نے خطبات کئی سنے ہوں گے، ہاں جی، اس قدر شفیق، اس قدر رحیم کہ قرآن نقشہ کہتا ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ شفقت اور مہربانی جو تھی نا وہ یہ تھی مخلوق پر کہ یہ سارے لوگ مومن ہو جائیں، ایمان والے ہو جائیں۔ تو ورحمت، ایک اور جگہ فرمایا ورحمت للذین آمنوا منکم، اور ان کے لیے ایک رحمت ہے جو تم میں سے ایمان لائے ہیں، اور کفار کے لیے بھی دنیا میں سراسر رحمت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک تو وہ ہیں جن کے لیے رحمت ہے، وہ مومن ہیں، ان کے لیے تو سراسر رحمت ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کافروں کے لیے بھی کیا ہے؟ دنیا میں یاد رکھنا، دنیا میں سراسر رحمت ہے کہ آپ کی وجہ سے وہ دنیا میں پہلی قوموں جیسے عذابوں سے محفوظ ہو گئے۔
آگے سمجھ. آپ کو معلوم ہے پہلے قوموں کو پر جو عذاب آئے ہیں نا ان کو اللہ نے ڈھیل دی. پیغمبر سمجھاتے رہے عذاب کی دھمکی بھی دیتے رہے. بجائے اس کے کہ وہ مان لیتے الٹا پیغمبروں کو کہتے جس کی دھمکی دیتے ہو لو عذاب. اور پیغمبروں نے کہا کہ عذاب لانا یا جو مہلت ہے اس کا قریب ہونا یا دور ہونا میرے علم میں نہیں ہے, میرے بس میں نہیں ہے, میری طاقت میں نہیں ہے, وہ اللہ کر سکتا ہے. میں اللہ کا پیغمبر ہوں, میں تو تمہیں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دیکھو میری بات مان لو, ایمان لے آؤ اللہ پر, اور جو میں کہتا ہوں میری اتباع کر لو, احکامات کو مان لو, میری ذمہ داری ہے. اگر نہیں مانو گے تو میں اللہ کی طرف سے تمہیں یہ کہتا ہوں پھر اتنا بڑا شدید تمہیں عذاب ہوگا. وہ عذاب میں نے آپ کو بتا دیے. تو پہلے لوگوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا, ان پر پھر عذاب یکدم آ گیا. مہلت جب ختم ہوئی نا جی, پھر ایسا عذاب آیا, کئیوں کے متعلق ان کے مجسمے ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے تنے ہوتے ہیں, کوئی بندر بن گئے, کوئی کیسے ان پر. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اللہ سے ایک التجا کی, ایک عرضی کی, آج اللہ جیسا کہ پہلی قوموں پر عذاب آتے رہے, اللہ میری امت کو اس طرح کا عذاب نہ دینا. ورنہ اللہ جانتا ہے میرے دوستو, اگر ہم انصاف کریں تو جو جرم پہلی قوموں میں تھے انفرادی طور پر وہ ہم میں یکجا اکٹھے ہو کے ہو گئے ہیں. اور اگر اسی طرح معاملہ ہوتا تو ہم پر بھی یکدم عذاب آ جاتا, اچانک پتہ نہیں لگتا. جیسا کہ ہم پیچھے پر افا آمنا اہل القرى ان یاتیہم باسنا بیاتن او ہم قائلون, اور اگلی آیت ہے افا آمنا اہل القرى ان یاتیہم باسنا ضحا وہم یلعبون, وہ کھیل رہے تھے تو عذاب آ گیا. لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ یکدم عذاب نہیں, ورنہ عذاب تو ہم پر آج بھی مسلط ہیں کئی قسم کے, لیکن یکدم عذاب نہیں آیا. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے. تو کافر جو ہیں اس دعا اور اس رحمت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سے بھی کیا ہوگے, مستفید ہوگے, کہ جیسے پہلی قوموں پر عذاب آئے تھے اس سے معاف ہو گئے. آپ کی شریعت میں صلح جنگ دونوں حالتوں میں ان پر وہ ظلم وجور نہیں رکھا کیا جاتا کہ جو دوسری تمام اقوام اپنے مخالفین پر روا رکھتی تھیں. یعنی آپ کو کفار کے ایمان نہ لانے اور ان کے جہنم کا ایندھن بننے کا اتنا غم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین, شاید تو اپنے آپ کو ہلاک کرنے والا ہے اس لیے کہ وہ مومن نہیں ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں پر بھی رحم فرماتے اور اس کا حکم دیتے اور ان پر ظلم سے لوگوں کو منع فرماتے. اللہ اکبر, ان کو ہلاک کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے اس لیے کہ وہ جو ہے ان پر رحم کرنا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جنگ کے دوران بھی یا اس کے علاوہ بھی چاہے کافر بھی ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کسی پر ظلم و جور نہیں کیا. تو یہ بھی ایک بات ہے. اور پھر جانوروں کے حوالے سے تو یہاں تک آتا ہے ہر وہ تر جگر یعنی ایک زندہ جان جو ہے اس پر ظلم نہیں کرنا بلکہ اس کے ساتھ پینے کی کرنی ہے. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے پر بھی ایک فوش عورت کی بخشش کا فرمایا کہ اس نے اتنا وہ کیا تو اللہ نے اس کی بخشش فرما دی. تو میرے دوستو بزرگوں, اب یہاں جو ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ شریعت اسلامیہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت بھی رب العالمین ہی کی رحمت ہے کہ اس نے اپنے محبوب رسول میں یہ وصف رکھا. چنانچہ اللہ یہ تینوں وجہیں لکھ کر فرماتے ہیں. کون؟ ابن جز التسہیل, ٹھیک ہے جی, یہ کہتے ہیں کہ ان تمام صورتوں میں معنی ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے ساتھ جہانوں پر رحم فرمایا ہے.